نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے اعمال میں سے ایک عمل سحری ہے۔ سحری کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے، اور علامہ بدر الدین عینی نے 70 صحابہ سے سحری کی فضیلت نقل کی ہے۔ افسوس اس پر ہے کہ بہت سارے لوگ کاہلی اور سستی کی وجہ سے سحری کی اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کایا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو سحری کے لیے بلایا کرتے تھے تو ارشاد فرمایا کرتے تھے او برکت کا کھانا کھاؤ۔ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت کا کھانا قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو۔ اور پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود نصارہ کے روزہ میں سحری کھانے کا فرق ہے، کہ اہل کتاب یہود نصارہ جو ہے وہ سحری نہیں کرتے، تو سحری کی فضیلت اور یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تسحروا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ رب العالمین اور فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ مبارک وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود قرآن کریم نے قرار دیا۔ یہ جو رات کا انتہا ہے، اس وقت سحری کرنا صبح صادق جو مشرق سے ظاہر ہوتی ہے اس سے پہلے صبح کاذب وہ روشنی ہے جو مستطیل ہوتی ہے، منتشر ہوتی ہے، وہ منتشر نہیں ہوتی، وہ اس سے پہلے وہ جو ہے وہ وہی ٹائم جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو رات کے آخری حصے میں، روزہ دار کو رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون عمل ہے، باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نصف شب کے بعد جب بھی کھا لے سحری کی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جواہر الفقہ میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلد 1 صفحہ نمبر 381 میں لکھتے ہیں کہ بالکل آخری شب میں کھانا جو ہے یہ افضل ہے۔ اب صبح صادق کے بعد کھانے پینے پر پابندی ہوتی ہے، اذان ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، اس بارے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ روزہ کیا ہے؟
روزہ ہے امساک عن المفترات، وہ مفترات جو ہے عدم اکل و شرب والجماع، اس سے گریز کرنا، پرہیز کرنا، یہ روزہ ہے۔ بعض لوگ سحری اذان تک جاری رکھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ انتہائی سحر انتہائی لیل ہے، اذان انتہائی لیل نہیں ہے۔ انتہائی سحری جو ہے وہ انتہائی رات میں آتا ہے، اذان جو ہے وہ تو صبح کے لیے ہوتی ہے، وہ تو علیحدہ ہے۔ تو اذان پر نہیں، وقت کی پابندی کرو۔ اور ہمارے شیخ حضرت مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنن شرح جامع السنن میں لکھتے ہیں کہ مشاہدہ اور تجربہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صبح صادق طلوع شمس سے 1.25 گھنٹہ قبل طلوع ہوتا ہے۔ وفي التصریح اذ قد علم بالتجربة ان المراد من الانحطاط في الجانبين انحطاط مركز الشمس من الافق الشرعي او الغربي وهو قدر 18 درجہ۔ تو صبح صادق طلوع شمس سے 1.25 گھنٹہ پہلے تقریباً ہوتی ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ سحری کے لیے لوگوں کو جگانا کیسا ہے؟ تو یہ بھی اچھی بات ہے، جائز ہے۔ اور یہ جو بگل تب وغیرہ کرتے ہیں رمضان میں لإيقاظ النائمین للسحور، یہ بھی ینبغی کے الفاظ سے فقہا نے لکھا ہے۔ اور یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سحری کے لیے نہ اٹھ سکے تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو بغیر کچھ کھائے پیے روزے کی نیت کرنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے، روزہ ہو جائے گی۔ ایک اور اہم سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے آنکھ جو ہے وہ دیر سے کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی تو رات باقی ہے، اور پھر اسی گمان میں سحری بھی کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ اس نے صبح ہو جانے کے بعد کھانا کھایا ہے، میرے بھائی اس حالت میں روزہ نہیں ہوا، آپ کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے وقت پر انتہائی لیل میں روزہ نہیں رکھا ہے، آپ تاخیر کی شکار ہو گئے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ کچھ کھائے پی مت، روزہ داروں کی طرح رہے، اور اس روزے کے پھر آپ قضا کیجئے۔ اور اس کے علاوہ جو مسائل ہے تو پھر وہ کمنٹ میں سوال کیجئے، انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔